present by Al Misbah Islamic Education. Like, share and subscribe. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. شافع مذنبہ کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہوں. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، یتیموں کے مولا، غریبوں کے ملجا، سند الاصفیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باوز بلند درود ایک پاک کا دیانی چھاڑ کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی اس کی روشنی میں مجھے حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سننے، ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات، آج جو آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے تو وہ ایک اضطراری حاضری ہے. وہاں صاحب کی صحت کا کچھ مسئلہ ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے مجھے بر وقت آنا پڑا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ امام صاحب مولانا اسرار مصباحی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے. خیر، جو بات ہم نے سماعت کرنی ہے اس پہ آتے ہیں. قرآن مقدس کی ایک بڑی مشہور آیت ہے، تلاوت میں بھی آپ نے بار بار سنی ہے اور زیادہ تر آپ اسے دعا کے ضمن میں سنتے ہیں. آپ نے اکثر اپنے ائمہ کو دیکھا ہوگا دعا کرتے ہیں تو یہ دعا وہ کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. ہیں کچھ لوگ وہ جو کہتے ہیں، یعنی دعا کرتے ہیں، یوں دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہماری آخرت اچھی کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اس کا ایک سیدھا سا مفہوم یہ بنتا ہے کہ پہلے کہا جا رہا ہے دنیا اچھی کر دے، پھر کہا جا رہا ہے آخرت اچھی کر دے، پھر کہا جا رہا ہے کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. مطلب یہ بنا کہ جس کی دنیا بھی اچھی ہو، جس کی آخرت بھی اچھی ہو، وہ جہنم کے عذاب سے بچے گا. یعنی جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے دنیا کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے، آخرت کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے. دعا سکھائی گئی نا ہمیں. کچھ دعائیں تو وہ ہیں جو ہم خود مانگتے ہیں اپنے رب سے کہ میری یہ ضرورت ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ تکلیف ہے. کچھ وہ ہیں جو پیغمبر سکھاتے ہیں. احادیث مبارکہ میں علماء نے مستقل کتابیں لکھی اس پہ کہ حضور علیہ السلام نے کس کس موقع پہ کیسی کیسی دعائیں کی، کون سی دعائیں کس رات میں مانگی، کون سی بہتر دعائیں ہیں، کون سی ہمیشہ مانگنی چاہیے. اور یہ دعائیں وہ ہیں کہ جو خود
قرآن نازل کرنے والے رب نے اپنے بندوں کو سکھائی کہ مجھ سے مانگنا ہے تو یہ مانگو کہ میں تمہاری دنیا بھی اچھی کر دوں، آخرت بھی اچھی کر دوں، اور جہنم کے عذاب سے تمہیں بچا دوں۔ دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے تو کا جہنم سے بچ جائیں گے آپ۔ یہ ہے کانسیپٹ، دنیا کا اچھا ہونا، آخرت کا اچھا ہونا۔ اس سے ایک بات بہت صاف طور پہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہمارے یہاں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ دنیا موہ مایا ہے، دنیا بیکار ہے، دنیا کو آپ نے کچھ سمجھنا ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کانسیپٹ تو یہ ہے، ہمارا رب کہتا ہے تم دیکھتے نہیں ہم نے آسمان کیسا بنایا ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم نے دیکھا نہیں ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا ہے؟ وہ بڑی بڑی مخلوقات، یعنی آسمان اور زمین، اور یہ تو بہت عجیب اور انوکھی نشانیاں ہیں، انوکھی مخلوق ہے، سورج اور چاند۔ اللہ تو کہتا ہے تم اونٹ نہیں دیکھتے ہم نے کیسا بنایا ہے؟ وہ ہم گجراتی میں بچپن میں وہ کویتا آتی تھی کہ پوپٹنی چانچ واکی بگلانی ڈوک واکی، اور آخر میں کہتا ہے کہ اونٹ یہ تو دیکھتا ہی نہیں ہے کہ اس کے تو سارے 18 کے 18 سارے مڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم دیکھتے نہیں اونٹ کو، ہے تو یہ بھی جانور، ہے تو یہ بھی جانور، مگر وہ جانور جو دوسرے ہیں 2 دن 4 دن پانی نہ ملے تو مر جاتے ہیں، ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے؟ دیکھتے نہیں کہ 17 دن پانی نہ ملے تو بھی یہ زندہ رہتا ہے، اور وہ بھی کہاں؟ پانی والے علاقے میں نہیں، ریگستان میں، ڈیزرٹ میں، رن میں اگر اسے پانی نہ ملے تو بھی وہ 17 دن زندہ رہتا ہے۔ اور رن میں تم اپنے ان قدموں سے نہیں چل سکتے ہو، تم دیکھتے نہیں ہم نے اونٹ کیسا بنایا ہے کہ وہ جس ریت میں آپ چل نہیں سکتے وہاں وہ دوڑتا ہے۔ یعنی یہ کانسیپٹ کہیں نہیں ہے کہ دنیا موہ مایا ہے، نہیں، دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے تو اس دنیا کو برتنا ہے، اس دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے، اس دنیا میں اپنی پوزیشن بنانی ہے۔ کیوں؟ کہا دنیا اچھی بنانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تھوڑی کہ بھئی کیسی بھی آپ زندگی جی لیں دنیا کی، نہیں ہم تو آخرت میں، نہیں، دنیا اچھی ہے، دنیا میں اچھی کوشش کر رہے ہیں تو آخرت اچھی بنتی۔ سمجھ گئے بات؟ اب اس میں دنیا اور آخرت، ٹھیک ہے، ایک اور بات اس کو اٹیچ کر کے ذرا سمجھیے۔ پہلی بات تو کلیئر ہو گئی کہ یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کو کوئی اہمیت نہیں دینی، نہیں، یہ ہمارے رب کی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ دنیا کی اہمیت دنیا کی وجہ سے نہیں ہے، پتھر بڑا اچھا ہے، سورج بڑا اچھا ہے، نہیں، دنیا کی اہمیت اس لیے ہے کہ ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں اس کی بنائی ہوئی ہے۔ دیکھنے کا نظریہ بدلے نا، اولاد ہی ہوتی ہے نا، اولاد ہی ہوتی ہے نا، اولاد کے پیدا ہونے پہ خوشی ہوتی ہے نا، اولاد کوئی کامیابی حاصل کرے خوشی ہوتی ہے نا، مگر ایک زاویہ تو یہ ہے دیکھنے کا کہ بندہ یہ کہے میرے بیٹے نے میرے یہاں اولاد ہوئی ہے، میری اولاد ہے، اور ایک زاویہ یہ ہے کہ بندے تو سارے ہیں، کسی کے یہاں نہیں ہوئی اور میرے یہاں ہوئی، بیٹا میرا ہے لیکن نعمت اللہ کی ہے۔ وہ بیٹا، وہ اولاد جس سے محبت ہے تو دنیا نا، لیکن اس سے محبت اللہ کی وجہ سے ہو جائے تو یہ دین بن جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ دنیا اہم ہے کیونکہ ہمارے رب کی بنائی ہوئی ہے، اور اس سے آگے ایک اور کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمیں دنیا بھی بنانی ہے، آخرت بھی بنانی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ میں اور آپ فلاں 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 دنیا کا کوئی انسان انلیمیٹڈ ٹائم لے کے نہیں آیا ہے، سب کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے۔ وہ بچہ جو چند سانسیں لے کے مر گیا اس کے پاس بھی اس کا ایک وقت تھا، اور وہ بوڑھا جو 100 سال کی زندگی کے بعد چل نہیں پاتا ہے، موت کی تمنا کرتا ہے لیکن زندہ ہے، اس کا بھی ایک لمیٹڈ ٹائم ہے۔
اس لمیٹڈ ٹائم کو وہ لے کر آیا ہے، دنیا میں گزارنا ہے، اور اسی لمیٹڈ ٹائم میں دنیا بھی بنانی ہے، آخرت بھی بنانی ہے۔ دنیا بھی بنانی ہے، آخرت بھی بنانی ہے۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے نا، سوال ایک کھڑا ہوتا ہے نا کہ جب ہمیں ذمہ داریاں دو دی گئی ہیں کہ دنیا بھی بنانی ہے، تمہیں بطور مسلمان تمہیں ایک اچھی زندگی جینی، اور دوسری ذمہ داری تمہاری ہے کہ تمہیں آخرت بھی بنانی ہے۔ ذمہ داریاں دو ہیں نا۔ ٹائم میں کوئی تقسیم کی گئی ہے کہ بھئی ہم سب کو فکس 80 سال دیں گے، 40 سال آپ نے دنیا کمانی ہے، 40 سال کے بعد کا آپ کا پیریڈ جو شروع ہوگا وہ آخرت کمانے کا ہے؟ ایسا ہے نہیں۔ اور وہ 40 کی لمیٹیشن اور فکس ہونا تو بہت دور کی بات ہے، یہ خود نہیں پتا کہ ہے کتنی۔ مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو پتا ہو 60 سال ہے، بھلے اس میں آپ کو فکس نہ کیا گیا ہو، کہ تو آپ خود ہی تقسیم کر لیتے ہیں کہ چلو 50 سال دنیا جئیں گے، 10 سال توبہ کر کے پھر مر جائیں گے۔ یہ بھی نہیں پتا کتنی ہے، فکس ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور ذمہ داری کیا ہے کہ یہ لمیٹڈ ٹائم جو ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، اس میں اپنی دنیا بھی بناؤ، اپنی آخرت بھی بناؤ۔ تو سوال تو یہ بنانا کہ ذمہ داریاں دو ہے، ٹائم ایک ہی ملا ہے، تو یہ تو ہم بندوں کے ساتھ دوسرا معاملہ ہو گیا، ہمیں 2 ٹائم ملنے چاہیے تھے، ذمہ داریاں 2 تھی۔ دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے ذمہ داریاں تمہیں 2 دی ہیں، دنیا بھی بنانی ہے، آخرت بھی بنانی ہے۔ ٹائم تمہیں صرف ایک دیا ہے جس میں تم دنیا میں آؤ گے، اسی ایک ٹائم میں دونوں کرنا ہے، اور ٹائم ایک ہو کر ذمہ داریاں 2 ہیں، مگر ہم تم سے ناانصافی نہیں کریں گے۔ وقت ایک دیا ہے، اسی دنیا کو ہمارے حکم کے مطابق جی لو، دنیا بھی اچھی کر دیں گے، آخرت بھی اچھی کر دیں گے۔ ناانصافی نہیں ہوگی کہ بھئی ذمہ داری 2 ہے، ٹائم ایک ہی دیا ہے، اب اس میں یا تو ہم دنیا بنا لیں یا آخرت بنا لیں۔ فرمایا نہیں، اسی دنیا کو ہمارے حکم کے مطابق گزار دو، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کہا جو تمہاری دنیا ہے نا، دنیا، اسی کو ہم نے تمہارا دین بنا دیا۔ کیسے؟ ایک مثال تو میں نے وہ پیچھے دی بچے والی، بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، میری اولاد ہے اس کی بھی خوشی ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑی خوشی یہ ہو کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، تو پھر اس پہ خوش ہونا بھی تمہاری آخرت میں ثواب لکھا جائے گا۔ اس کے بعد بچہ بڑا ہونا تو مرحلہ آتا ہے کس چیز کا؟ تعلیم کا، سیکھنے کا۔ کہیں بھی آپ تعلیم دلواتے ہیں، چاہے آپ اسکول بھیجیں، چاہے آپ مدرسے بھیجیں، کہیں بھی کسی بھی ذریعے سے آپ کہتے ہیں کہ اس کو سکھائیں، ہم کچھ اس کا ذہن اچھا کریں، اس کے اندر علم جائے، اس کی زندگی اچھی ہو، یہ ہے نا۔ تو زندگی اچھی جینے کے لیے علم حاصل کرنا، یہ ضرورت کس کی ہے؟ ہماری۔ وہ جاہل رہ جائے گا تو لوگ دھکے ماریں گے، چل نکل یہاں سے، تجھے کچھ نہیں آتا، تو جاہل ہے۔ تو دنیا اچھی بنانے کے لیے اچھا علم حاصل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری، ہماری ضرورت ہے، ہماری دنیا ہے یہ۔ لیکن یہی علم اس نیت سے حاصل ہو کہ دنیا تو اس کے بغیر اچھی ہونی ہی نہیں ہے، لیکن میں سیکھوں گا تو وہ سیکھوں گا جو میرے بھی کام آئے گا، لوگوں کے بھی کام آئے گا۔ میں جھوٹ بولنا نہیں سیکھوں گا، میں گالی دینا نہیں سیکھوں گا، میں سچ بولنا سیکھوں گا، سچے بچے عبد القادر کی طرح سیکھوں گا۔ باپ یہ کہے کہ اولاد کو تعلیم تو دلانی ہے، فیس تو دینی ہے، کتابیں تو لانی ہے، مگر غلط تعلیم نہیں دینے دیں گے، اچھی تعلیم سکھائیں گے۔ فرمایا تعلیم تو تم اپنی دنیا بنانے کے لیے سیکھ رہے ہو، لیکن نیت اب اس میں نیکی کی شامل ہے، یہ ہے تمہاری دنیا، مگر علم سیکھنے کا ثواب ہم الگ سے دیں گے، ہے نا۔ علم پڑھا، دنیا اچھی ہوئی نا، اور آخرت امام راضی نے لکھا ہے نا
وہ یتیم بچے کا واقعہ، وہ تاجر بزنس مین جس کی عورت پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، اس نے کہا کہ میں تو سفر تجارت پہ جا رہا ہوں، بچہ پیدا ہو، اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے مدرسے میں لے جانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے سکھانا، استاد سے کہنا کہ اس دین کی تعلیم دے۔ وہ تو چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ سفر سے واپس آیا بھی نہیں، بچہ پیدا ہوا، 3-4 سال کی پڑھنے کی عمر ہوئی، ماں اس کو لے کے پہنچی استاذ کے پاس، ماں اس کو لے کے پہنچی استاذ کے پاس کہ اس کو پڑھائے نا کچھ۔ استاد نے کہا بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ دوسرے دن ایک بندہ اسے خواب میں دیکھتا ہے، اس کے باپ کو، کہا کیا حال ہے؟ کہا کل تک تو عذاب ہو رہا تھا لیکن آج بڑی نعمتیں مل رہی ہے۔ کہا کیا ہوا اچانک سے؟ کہا وہ جو میرا بچہ تھا میری عورت کے پیٹ میں وہ پیدا ہوا اور اب اس نے اس کو مدرسے بھیجا ہے، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مجھے پیغام بھجوایا ہے کہ میں اس بندے کو کیسے عذاب دوں جس کا بیٹا مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے۔ تو بچے کو تعلیم دلانا تو باپ کی دنیاوی ذمہ داری ہے نا، لیکن تم دلاؤ اچھی تعلیم تو آخرت خود بن جاتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے یوں سمجھ رکھا ہے کہ دین کوئی بنڈل ہے، پیکٹ ہے، وہ مسجد میں رکھا ہوا ہے، پیر صاحب کے پاس رکھا ہوا ہے، مولوی صاحب کے پاس رکھا ہوا ہے، وہاں سے جا کے 2-4 چاکلیٹ لے آنے۔ نا، دین تو جیک پاٹ ہے، خزانہ ہے۔ یہاں تو ہم خالی اس کا ایک ڈبہ کھولتے ہیں، اس کو اپنے گھر لے جاؤ، گھر میں جو کام تم اللہ کی رضا کے لیے کرو گے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ ہمارا مسئلہ ہم نے سیپریٹ کر کے رکھ دیا ہے، یہ ہمارا دین ہے اور یہ ہماری دنیا ہے۔ نہیں، شادی ایک آدمی ہے، جوان ہوا ہے، صلاحیت ہے تو شادی کرنی ہے بھائی، ہے نا؟ شادی کرنی ہے نا، گناہ کر کے بھی کرنی ہے، اچھے طریقے سے بھی کرنی ہے۔ تو میں شادی تو تمہاری دنیا ہے لیکن ہماری رضا کے لیے صرف اس نیت سے کرو، لڑکی دیندار ہے، دین پر عمل کرنے کا اس کا ایک ذوق ہے، اس کے ساتھ شادی کروں گا، اللہ اس کے ذریعے مجھے اولاد کی نعمت دے گا، امت رسول کی آگے بڑھے گی، صرف اس نیت سے کرو۔ فرمایا شادی کرنا تمہاری ضرورت ہے، عورت کو ساتھ میں رکھنا تمہاری ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا تمہاری ضرورت ہے، تم کرو گے یہ سب اپنی ضرورت کا، تمہاری دنیا اچھی ہوگی، کیونکہ بغیر شادی کے دنیا میں کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ شادی کر کے کرو گے تو پہلے تو دنیا اچھی ہوگی اور پھر یہ جو کچھ تم اس کے ساتھ اچھا کرو گے اس کا ثواب ہم آخرت میں تمہارے لیے رکھیں گے۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ یہاں تک کہ صحابہ کرام، ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اپنی عورت کے پاس، اپنی بیوی کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جائے اور خواہش پوری کر کے آئے، انسانی ضرورت، اس پر بھی اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام چونک گئے، یہ کیا بات ہوئی یا رسول اللہ؟ وہ تو ہماری ضرورت ہے، شادی کی ہے، میاں بیوی ہے تو ہمارے درمیان تعلق تو ہوگا، یہ تو ہماری ضرورت کی بات ہے، اس میں ثواب والا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ یہی کام بغیر نکاح کے کرتا تو اسے گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ضرور ہوتا، گنہگار ہوتا، بہت بڑا گناہ ہے بغیر نکاح کی کسی عورت کے ساتھ تعلق بنانا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بغیر نکاح کے بنانا گناہ ہے تو جب نکاح کر کے بناتا ہے تو تیرا رب مہربان ہے، وہ نیکی سے اس پر تجھے نواز دیتا ہے۔ ہم نے رب کی رحمت کو محدود کر رکھا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ رحمت مسجدوں میں ہی نازل کرتا ہے، بھائی مسجد تو اس کا گھر ہے، یہاں تو نازل ہوتی ہی ہوتی ہے۔ میرے آقا تو فرماتے ہیں تو رزق حلال کما کے لائے اور گھر میں لا کے بیوی کو دے، وہ اس کا سالن پکائے اور بیوی وہ لقمہ منہ میں ڈالے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیوی کا نفقہ، کھانے کا خرچہ اٹھانا
اور وہ کما کے لانا اور اس کا کھانا بنے اور وہ لقمہ منہ میں ڈالے، میرے آقا فرماتے ہیں ہر لقمے پر اللہ اسے ایک صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بیوی کو کما کے لا کے دینا ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ہے نا، ہماری دنیا ہے نا یہ۔ کسی کا ایسا گھر دیکھا ہے کہ شوہر نکما ہو، کچھ کماتا نہیں اور بہت اچھے سے چلتا ہو؟ نہیں چلتا نا۔ فرمایا تمہاری دنیا بھی اچھی تبھی ہوگی جب ہمارے حساب سے چلاؤ گے، اور ہمارے حساب سے دنیا چلا لو نا تو وہ جو دوسری ذمہ داری آخرت بنانے والی وہ تمہیں نہیں پوری کرنی پڑے گی، ہم خود پوری کر دیں گے۔ دنیا، اس دنیا کو جیو۔ آج ایک کانسیپٹ آ گیا انجوائے کرو۔ میں نے کہا انجوائے کرنے کے لیے دنیا نہیں ہوتی ہے۔ انجوائے کون کرتا ہے؟ انجوائے کرنے کے لیے تو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے، خالدین فیہا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ہم نے تمہارے لیے جنتیں رکھی ہیں جہاں نہریں بہتی ہیں اور تم ہمیشہ وہاں رہو گے۔ انجوائے تو وہاں ہوگا جس کو پتا ہو کہ 20 سال بعد چلے جانا ہے، وہ انجوائے کرتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے کانسیپٹ دیکھیں، انجوائے کرو یار، زندگی ہے 40 سال کی۔ میں نے کہا جس کی 40 سال کی ہے وہ انجوائے کر کے ختم کرے، ہمیں تو اسی کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے تو وہ ہمیشہ کی زندگی خود مل جائے گی۔ دنیا، ایک مثال دے کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ یہ تو زندگی جینے کی بات ہے نا۔ بالکل ایک آخری مرحلہ کیا ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں؟ انسان مر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کس پس منظر میں بات کر رہا ہوں اس کو سمجھے گا، اس بیک گراؤنڈ کو، کہ اسی دنیا کو ہمیں جینا ہے اور اسی دنیا سے ہمیں آخرت بنانی ہے۔ اس کے لیے الگ ٹائم نہیں دیا گیا ہے، لیکن یہ بنتی کیسے؟ کہ اللہ کے حکم کے مطابق تم دنیا چلاؤ تو دنیا اچھی بھی ہوگی اور آخرت کے لیے اس سے ہی ثواب نکلے گا تمہارے۔ اس کا ایک ایگزامپل میں آپ کو سمجھاتا ہوں آخری۔ انسان مر جاتا ہے، کل تک تو وہ فلاں صاحب تھے، فلاں صاحب تھے، مولانا صاحب تھے، ٹرسٹی صاحب تھے، مالدار تھے، سیٹ تھے، جو بھی تھے، آج مر گیا، کیا ہے؟ میت۔ نام بھی چلا جاتا ہے۔ وہ پوچھتے نا کیا رکھا ہے؟ جنازہ۔ کوئی نہیں کہتا فلاں بھائی صاحب کا یا فلاں صاحب کا جنازہ، میت رکھی ہوئی ہے۔ میت کو کب اٹھائیں گے؟ میت کو کب اٹھائیں گے؟ ہم نام کمانے کے لیے ایسا کرتے، میرا نام ہونا چاہیے کہ دارو بیچنے والا تو ہے تو کوئی یہی ہے۔ کتنے دن اس میت پہ، اس جنازے پہ سلانے کے بعد تو اس نمازی کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ نمازی کا جنازہ ہے، اس کے لیے بھی کہتے میت رکھی ہوئی ہے، تو تیرا کون نام یاد رکھے گا؟ کس بھرم میں لوگ گناہ کر رہے ہیں؟ مطلب عجیب کانسیپٹ ہے نا، انجوائے کرو زندگی۔ نہیں، انجوائے کرنے کے لیے نہیں، بہت امپورٹنٹ ہے یہ زندگی۔ تو بات کیا ہے؟ مر گیا، جنازہ رکھا ہوا ہے، میت ہے، ڈیڈ باڈی ہے، اب اس کو رکھے رہتے ہیں۔ اس کا کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا آپ بھائی۔ کچھ لوگ اس کو لکڑیاں رکھ کے جلا دیتے ہیں، کچھ لوگ صندوق میں لے جا کے رکھاتے ہیں۔ آپ انسان ہیں، آپ کے یہاں کوئی بندہ مر جائے گا تو آپ اس باڈی کا کچھ تو کریں گے نا۔ گھر میں تو رکھ نہیں سکتے آپ، کچھ تو کرنا ہے نا۔ یعنی ہمارے درمیان کوئی مر گیا، اس کی ڈیڈ باڈی ہے، اس کا ہمیں کچھ کرنا ہے۔ یعنی ہماری دنیا کا مسئلہ ہے کہ یہ رہے گا تو ابھی باڈی سڑ گل جائے گی، بدبو آئے گی، تو اس کا کچھ تو کرنا پڑے گا۔ کیا کریں گے؟ ایک تو وہ ہے جو تم اپنے حساب سے کر سکتے ہو، وہ لوگ کر ہی رہے ہیں دنیا میں، اور ایک وہ ہے جس کا حکم ہم نے دیا ہے، یعنی ہمارے رب نے دیا ہے۔ اس ڈیڈ باڈی کا کچھ نہ کچھ کرنا، یہ تمہاری دنیا ہے، لیکن کیسے کرنا وہ اگر ہمارے حکم کے مطابق کر جاؤ۔ کیا کرنا ہے؟ کہ انسان کا انتقال ہو جائے اسے غسل دیجئے، کفن پہنائیے، کفن پہنا کے لوگ جمع ہو جائیں، فرض کفایہ ہے۔ کسی نے نہیں پڑھی تو سب گنہگار، اور کچھ بندوں نے پڑھ لی تو سب کے اوپر سے ذمہ ہٹ جائے گا۔
اس کو لے جائیں نماز جنازہ پڑھیں, قبر میں اتار کے آئیں, قبر کی مٹی ڈال دیں, تو اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا وہ جو تمہاری دنیا میں ایک بات تھی کہ اس کا کیا کریں, وہ تمہارا پرابلم حل ہو گیا کہ وہ باڈی خود بخود بہترین جگہ پہ پہنچ گئی. تو یہ تو ہماری دنیا تھی, تو اس سے ہمیں آخرت میں کیا ملا؟ یہ سوال. تمہاری دنیاوی ضرورتیں اللہ کے حکم کے مطابق پوری کرو تو ہوتا کیا ہے؟ فرمایا دنیا اچھی ہو ہی جاتی ہے. جلا کے, دعا کر کے بہت کچھ ہو جاتا ہے. ماحول خراب ہونا, اس مردے کو جلا کے تکلیف دینا, اس کی جگہ ہم نے تمہیں بہترین طریقہ دے کہ تمہاری دنیا اچھی کی ہے. اور اس کے علاوہ کہا یہ تو تمہاری دنیاوی ضرورت ہے کہ تمہارے بیچ کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے غسل دے کے, کفن پہنا کے, نماز پڑھ کے دفن کر کے آ جاؤ, مگر تم اپنی ضرورت ہمارے حکم کے مطابق پوری کرو گے. تو سنو, سیاح کی حدیث ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو جنازے کے ساتھ چل کر گیا اور صرف نماز پڑھ کے چلا آیا, دفنانے میں نہیں رکا, اللہ اسے ایک پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا. اور جس نے نماز بھی پڑھی اور دفنا کے بھی آیا, اللہ اسے 2 پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا. یہ میت کو دفنانا تو ہماری دنیاوی ضرورت تھی. فرمایا تم بندے ہو, تمہارا رب مہربان ہے, اپنی دنیا تم رب کی مرضی کے مطابق گزارو گے, اللہ دنیا بھی اچھی کرے گا, آخرت بھی اچھی کر دے گا. اور لطف کی بات بتاؤں, یہاں محدثین نے بڑی بات کی ہے. محدثین کہتے ہیں حدیث میں تو کہیں کسی پہاڑ کا نام نہیں لیا گیا, ایک پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا جو صرف نماز پڑھ کے چلا ہے. ہوتا ہے ایسا موقع, ہوتا ہے آدمی کو اپنے کچھ کام ہوتے ہیں, صرف نماز پڑھ کے وہ چلا آتا ہے, ایسا موقع آتا ہے کبھی کبھی. اور کبھی یہ ہوتا ہے ٹائم ہے تو دفنا کے بھی آتا ہے. تو محدثین کہتے ہیں حدیث میں تو کہیں نہیں کہا گیا کون سا پہاڑ, بس پہاڑ کے برابر ملے گا اتنا کہا گیا ہے, تو کون سا پہاڑ مراد لیں؟ محدثین کہتے ہیں جب اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں تو پھر چھوٹا پہاڑ کیوں مانتے ہو؟ یہ مان لو کہ جو ایک مرتبہ نماز پڑھ کے دفنا کے آیا, اللہ اسے دنیا کے سب سے بڑے ایک پہاڑ کے برابر ثواب دیتا ہے. اور جو دفنا کے آیا تو یہ مان لو کہ اللہ دنیا کے سب سے بڑے 2 پہاڑوں کے برابر ثواب دیتا ہے. یہ دنیا ہے, اسی میں آخرت بنانی, اسی سے آخرت بنانی. آخرت بنانے کو کوئی اور ٹائم نہیں آتا ہے. آپ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں, کسٹمر آئے گا تو تول کے ہی دینا ہے, بغیر تولے نہ وہ لے جائے گا نہ آپ دیں گے. مگر کم تول کے دو گے تو دنیا بھی خراب ہوگی, نام بھی بدنام ہوگا, دوبارہ وہ 2 آدمیوں سے جا کر کہے گا بھی کہ یار تول مان لیا ایسا لگ رہا ہے, کم دے دیا ایسا لگ رہا ہے. اور برابر ناپ کے دو گے, بالکل سیٹ اپ کر کے دو گے, بلکہ کچھ بڑھا کے دے دو گے کہ یار 1 گرام کم ہو جائے, اس سے بہتر 1 گرام بڑھ جائے تو پلس مائنس وہ برابر تو ہو جائے, یہ کر کے دو گے صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے کہ برابر تولو, اللہ کا یہ حکم ہے کہ برابر تولو. تو تولے بغیر تو دھندا ہوتا ہی نہیں, بزنس ہوتا ہی نہیں. لیکن اب یہ تولنا صرف تمہاری دنیا نہیں رہے گی, اس برابر تولنے سے دنیا میں عزت بھی ملے گی اور برابر تولنے کا ثواب آخرت میں الگ سے ملے گا. ہمارا مسئلہ ہی پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا ہے. ہم کیا سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ دنیا جی لینی اور آخرت 2 رکعت پڑھ کے, ایسے کچھ نہیں ہوتا. یہ پوری زندگی ہماری جو دنیا ہے نا, اس دنیا کو دین بنا لو. پانی پینا ہے نا, پانی پیے بغیر زندہ رہتا ہے آدمی, پینا ہے نا. اب چاہے بوٹل سے یوں کھڑے کھڑے گٹگٹا جاؤ, چاہے بیٹھ کے 3 سانس سے پیو, پینا تو ہے نا. ہماری دنیا ہے نا, پیاس تو کھڑے رہ کے پی کے بھی بجھ جائے گی, بیٹھ کے پی کے بھی بجھے گی, 1 گھٹ میں پی کے بھی بجھ جائے گی, 3 گھٹ میں. یہ دنیا ہے, کھڑے کھڑے پی لو گے. پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے, ہمارا قانون ہے, پیاس بجھ جائے گی, لیکن صرف دنیا ہوگی. اور اسی دنیا کو بیٹھ کے 3 سانس سے پانی پیو گے, صرف یہ خیال کر کے کہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں انہوں نے بیٹھ کے
3 سانس سے پانی پیا تھا، 3 گھونٹ سے پانی پیا تھا. کہا ہے تو یہ تیری دنیا، تو پی تو اپنی پیاس بجھانے کے لیے رہا ہے، لیکن ادا اب رسول کی اپنا لی ہے. پانی پینے سے پیاس بجھانا یہ تیری دنیا اچھی کرنا ہے، اور پانی پینے پر ثواب ملنا یہ آخرت اچھی کرنا ہے. ہمارے کانسیپٹ ہی بدل گئے ہیں. ہم تو یوں سمجھتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنا یہ دین ہے. بھائی یہ تو وہ دین ہے کہ جو اس نے فرض کر رکھا ہے ہم پہ، یعنی اس کے بغیر تو چھٹکارا ہی نہیں. یہ تو وہ چیزیں ہیں. کیوں؟ کہا یہ نہیں کرو گے تو پھر کیا گھنٹ بجاؤ گے؟ یہ نہیں کرو گے تو کیا جانوروں کو مالائیں پہناؤ گے، اس کے سامنے تھالی پھراؤ گے؟ ہمیں تو حیرت ہوتی ہے نا، کیا آپ کو نہیں ہوتی؟ یہاں سے آپ آگے نکلیں، باہر جائیں، روڈ پہ پہنچیں، وہاں ایک بندے کو آپ دیکھیں کہ ایک سفید کلر کا جانور کھڑا ہے. یہ 2 پیر والا انسان، وہ 4 پیر والا جانور. اس کو اللہ نے اچھا وجود دیا ہے، اسے جانور بنایا ہے. یہ اچھا انسان جھک کر ایک جانور کے پیشاب کو لینے کے لیے دوڑ رہا ہو، کیا اس وقت من نہیں کرتا، اندر سے شکر کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ تیرا شکر ہے اس ذلت سے تو نے ہمیں بچا لیا؟ مول صاحب نماز پڑھ کے کیا ملے گا؟ میں نے کہا کچھ ملے نہ ملے اس سے ضرور بچ جاؤ گے. عبادت کرنے کا اچھا طریقہ ضرور مل جائے گا. ہم کس گمان میں؟ نماز پڑھ کے کیا ملے گا؟ میں نے کہا تم بندے ہو، انسان ہو، تمہاری ضرورت ہے کسی کو پوجنا، کسی کو پوجنا ضرورت ہے. کہیں نہ کہیں جا کے آدمی جھکتا ہے. یہ تو ہمارے نوجوانوں کو سکھا دیا گیا نا، جھکنا نہیں ہے تمہیں، دین کی کیسی بھی بات ہو تمہیں نہیں جھکنا ہے. میں نے کہا نہیں، بندہ وہی ہوتا ہے جو جھکتا ہے، ورنہ جو اکڑ جائے پھر میں آدم ہوں، فرشتے اوپر کی مخلوق ہو، ہمارے سامنے جھک جائے، فرشتوں کو ہم اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں، اور اکڑ جائے کہ فرشتوں کا سردار ہو، ذلیل کر دیتے ہیں، ہے نا. تو یہ اسی دنیا کو اپنا دین بنا ہے. کیوں؟ کہ یہ جو عبادت کا طریقہ ہے، تم انسان ہو، تم کہیں بھی جا کے جھکو گے، لیکن اللہ نے تمہیں اس میں بھی محتاج نہیں چھوڑا کہ کہیں بھی کسی بھی طریقے سے کر لو. کہ اتنا پاک طریقہ دیا ہے کہ تم مٹی میں کام کر کے آ رہے ہو، تم مزدوری کر کے آ رہے ہو، مولانا صاحب گھر سے فریش آ رہے ہیں، بزنس میں اے سی روم سے نکل کے آ رہا ہے، کوئی بندہ کہیں اور سے آ رہا ہے، سب کی اپنی الگ الگ کیفیت ہے. لیکن عبادت کرنے کا طریقہ فرمایا جو جس حالت میں آئے، ہماری نعمت ہے پانی، اس سے پہلے اپنے ہاتھ دھلے، منہ دھلے، پیر دھلے، کانوں کا مسح کرے، سر کا مسح کرے. یہ کیا ہے؟ کہا یہ وضو ہے. یہ کس چیز کے لیے؟ کہا بھائی تم تھک ہار کے آئے ہو، منہ دھلو گے فریش ہو جاؤ گے. کہا یہ تو ہماری دنیا ہو گئی، لیکن یہ فریش ہونے سے کیا ہوگا؟ کہا فریش تو ہو ہی جاؤ گی، یہ دنیا اچھی ہو گئی. اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے وضو کیا، اچھا وضو کیا، بہترین طریقے سے وضو کیا، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ وضو کیا، وضو کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ اس کا وہ خراب کر دیں گے، اس کے یہاں سے وہ اٹھا لائیں گے، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے وضو کیا. میرے آقا فرماتے ہیں اس کے وضو کے اعضاء سے تمام گناہ نکل جاتے ہیں. یہاں تک حدیث کے الفاظ آئے، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے سے بھی جو گناہ ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. یہ منہ دھونا تو ہماری ضرورت تھی. مسجد میں آئے ہیں مزدوری کر کے تو بغیر پیر دھلے تو نہیں گھس جائیں گے، اپنے گھر میں نہیں جاتے مسجد میں کیسے؟ یہ تو ہماری ضرورت ہے. کہا تمہاری ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کو ہمارے حکم کے مطابق پورا کرو. سمجھ آ گئی؟ تو کیا ہوگا؟ کہا عبادت تو تمہیں کرنی ہے، وہ لوگ کر ہی رہے اپنے اپنے حساب سے، لیکن وہ کرنے سے شرک ہوتا ہے. اور یہاں آؤ اچھے سے پاک صاف ہو کر، اچھا لباس پہن کر، یہاں کے کرنا کیا؟ کچھ نہیں کرنا ہے، کھڑے ہو کے اپنے رب کی تعریف کرنی ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں عالمین کے رب اللہ کے لیے. الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، اسی کی ہم عبادت کر. یہ سب کہنا ہے، پھر رکوع سجدہ کرنا ہے، سجدے میں کہنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند و بالا ہے. کیسے کیا ہوگا؟ کہ یہ تیری عبادت ہے، یہ تیری
عبادت ہے، عبادت کرنے کا طریقہ ہم نے سکھایا ہے. اب ضرورت تو تیری تھی مگر نماز تو پڑھے گا، سجدے میں تو جائے گا، ہماری رحمت تجھے دوڑ کر آگوش میں لے لے گی. سمجھ آ گئی بات؟ یہ دنیا، اسی دنیا سے آخرت بنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہماری دنیا اچھی بنا دے. کہ دنیا کیسے اچھی ہوتی ہے؟ ہمارے حکم کے مطابق چلنے سے، اللہ کے حکم کے مطابق چلنے سے. ہے تو دنیا ہی، کرنا وہی ہے. بھائی اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کے مطلب تھوڑے تو بغیر تولے دے دینا کہ جو جاؤ جس کو جو چاہے لے جاؤ ہماری دکان سے. ہی ہوتا ہے، تول کے ہی دینا ہے لیکن برابر تول کے دینا ہے. تو دنیا جینی تو ہے ہی نا، ہمارے حکم کے مطابق جیو تو وہ دنیا تمہاری ہوگی، وہ اچھی بھی ہو جائے گی، اور دنیا اچھی ہوگی تو آخرت خود بخود اچھی ہو جائے گی. اولاد ہے تو کچھ نہ کچھ تو سکھانا ہے نا اس کو. گانا گانا سکھاؤ کہ نعت پڑھنا سکھاؤ، سکھانا تو ہے نا. گانا گانا سکھاؤ کہ دنیا ٹھیک ہے تمہاری دنیا ہے تم سمجھو، لیکن نعت پڑھنا سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ، حدیث پڑھنا سکھاؤ، اچھی باتیں کرنا سکھاؤ، گالی نہ دینا سکھاؤ. کہ اولاد تو تمہاری ہے، سکھا تم رہے ہو، اور اولاد کی تربیت کرنا تمہاری دنیاوی ذمہ داری ہے. باپ ہونے کا فریضہ ہے، لیکن اولاد کی تربیت سے اولاد اچھی بھی ہو جائے گی اور اس کا ثواب الگ سے تمہیں ملے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمارے رب ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، وفی الآخرت حسنہ، آخرت بھی اچھی کر دے. کا دنیا اور آخرت اچھی ہونے سے کیا ہوگا؟ وقنا عذاب النار، یہ دونوں اچھا کر کے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں اپنے اعتبار سے. کوئی حد نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے بھائی، ہماری اپنی ایک زندگی، آپ کی اپنی ایک زندگی، کچھ ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ آپ کی مجبوریاں ہوتی ہیں. جس حالت میں جہاں آپ کو عمل کرنے کا موقع ملے کر گزرے. ہاں جو فرائض ہے اس کی پابندی کریں. کہ 5 ٹائم کی پڑھنی ہے تو وہ صرف مولانا کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے. زکوٰۃ دینی ہے تو یہ سب کے لیے نہیں ہے، جس کے پاس اتنا مال ہے وہ دے گا. حج کرنی ہے تو کہا یہ سب زکوٰۃ دینے والوں کے لیے حج نہیں ہے. زکوٰۃ دینے کے بعد پھر وہاں آنے جانے کا مال جس کے پاس اس کے لیے وہ کرے. تو سب کیٹیگری برابر نہیں ہے. روزہ رکھنا ہے سب کو رکھنا ہے، ہاں کوئی بیمار ہے، کوئی مسافر ہے، اسے اجازت ہے. اللہ طاقت سے زیادہ پابند نہیں کرتا، اور جتنا پابند کرتا ہے اس پر کرتے تو ہم ہماری دنیا میں ہیں، ثواب آخرت کا ملتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. کہنے سننے میں جو خطا ہوئی اللہ معاف فرمائے. جو کچھ میں نے کہا صحیح ہے، حق ہے، درست ہے، وہ اللہ کی توفیق سے ہے، اور جو کمی ہے، کوتاہی ہے، غلطی ہے، وہ میری اپنی ذات کی وجہ سے ہے. استغفر اللہ ربی من کل